مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور خوب شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتوں کا شیئر کرنا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچا ادھر آ جائیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرقان، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اطلب العلم من المہد الى اللحد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ مائک چالو ہے بھائی؟ میں ٹھیک ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ آقا نامدار محبوب تاجدار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پناہ مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانے خروس پیش کرنے پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، کہ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، 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 جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ 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 سلام کہتا ہے، چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، چراغ و منبر و مسجد سلام کہتے ہیں، تمہیں پلک کے ستارے سلام کہتے ہیں۔ سنیں ہستے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سب سلام پیش کرتے ہیں۔ کون؟ یہ منبر بھی جس پر بیٹھا ہوں میں، کہ چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، تمہیں پلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے،
حسین تیرا ٹھکانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ ایسے نوازے ہیں حسین کے کہ سارے لوگ سلام کرتے ہیں، ہم لوگ بھی تو سلام کر رہے ہیں بیٹھ کے ان کو، یا حسین سلام علیکم، ہے نا۔ علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، اے بھوئی پاڑا کا دیوانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ، خدا گواہ کہ نانا سلام کہتا ہے، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ سلامتی دے بچے کو، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، اس محلے کا سارا دیوانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ اور حضرات یہ شعر دیکھیں، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، سنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو جڑ سے مٹا دیا تم نے، نشان کفر کو جڑ سے مٹا دیا تم نے، تمہیں تمہارا خدا بھی سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ، حسین تم کو زمانہ، فاتح سے بولیں، حسین تم کو زمانہ سلام، حسین تم کو زمانہ، یہاں کا سارا دیوانہ، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، یہاں کا سارا دیوانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا، ارے بولا کرو بھائی، شرماتے اور ماتے کیوں ہو یار؟ جب میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں، نبی کا دیوانہ پڑھ سکتا ہے، نبی کے مسجد و منبر و محراب کہہ سکتے ہیں، وہ مستطیر ہو کر بولتے کیونکہ اللہ نے ان کو زبان نہیں دی، آپ لوگ کو زبان ملی، بولو تڑپ کے، حسین تم کو زمانہ، حسین تم کو زمانہ، یہاں کا سارا دیوانہ، یہاں کا سارا دیوانہ، حسین تم کو زمانہ سلام کا۔ دیکھیے حضرت امام حسین یہاں بھی موجود ہے، ہم سب کا عقیدہ موجود ہے
کیونکہ حضرت امام حسین شہید ہیں. کیا ہیں؟ اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو ورنہ گردہ خراب کر دیا جائے گا. اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. تو جب وہ زندہ ہے تو یہاں پر بھی موجود ہوں گے، آپ کی عقیدت کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردہ سمجھتے ہو امام حسین کو؟ زندہ ہے نا، تو زندوں کو کیسے سلام کیا جائے؟ اون کر کے تیز سے پڑھ کے سلام کیا جاتا ہے نا. تو ایک مرتبہ تیز سے کہیے گا حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا، جلال قبہ خضرا. یہ بند سنیے، بہت زبردست بند ہے. کون کون سلام کہتے ہیں سنیں. چراغ مسجد و ممبر سلام کہتے ہیں. یہ جس ممبر پر میں ہوں یہ بھی ان کو سلام پیش کر رہا ہے اپنے انداز میں. مسجد بھی سلام پیش کر رہا ہے اپنے انداز میں. محراب بھی سلام پیش کر رہے ہیں اپنے انداز میں. ہم سب پر سلام پیش کریں گے اپنے انداز میں. ہم سب کا انداز کچھ نرالا ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں. یہ سب جمادات ہیں، ان کے اندر اللہ نے زبان اوپنلی نہیں رکھی ہے لیکن یہ تیز سے چلا نہیں سکتے ہیں. چراغ و مسجد و ممبر سلام کہتے ہیں، چراغ و مسجد و ممبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول و پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ مدینہ سلام کہتا ہے، خدا گواہ مدینہ، خدا گواہ مدینہ، حسین تم کو زمانہ، یہاں کا سارا دیوانہ، یہاں کا سارا دیوانہ، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں. آسمان میں جتنے ستارے اسٹارز ہیں سب حضرت امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. کیسے کہ تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں. امام تم کو مدینہ سلام، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہاں کا سارا دیوانہ سلام کہتا ہے. کھاؤ کہ آئے کہ نہیں بھیا؟ تھوڑا سا بلند آواز سے کہو، موڈ بنے پڑھنے کا یار. امام تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، امام تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، یہاں کا سارا دیوانہ سلام کہتا ہے، یہاں کا سارا دیوانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو یوں ہی توفیق دے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ گالی دینے میں نہیں شرماتے ہیں تو نبی کا نام لینے میں کیوں شرم ہے یار، ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد اپنے محراب پر بیٹھتے تھے تو ببانگ دہل نبی کا اعلان کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کفر پر تھے تو بہت دبے انسان تھے، جب اسلام میں آئے تو اور تیز چلانے لگے. چلائے نا، زبردستی نمازی کو پکڑ کے لے کے جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے تو پائجامہ کھسک جاتا تھا لوگوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کے نام پر اگر کچھ بولنا پڑے تو بولا کریں. ہم ہی لوگ تو ہیں یار بولنے والے ہیں، ورنہ بہت سے گونگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بول دو خالی مسکرائیں گے اور کریں گے. حالانکہ مسکرانا ثواب ہے
لیکن جب نبی کا نام آئے تو بولانا بھی چاہیے نا، تو بولیے مچل کے سبحان اللہ، اور مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سنیں یہ شعر سنیں، زبردست ہے۔ دنیا سمجھ نہ پائے گی، دنیا سمجھ نہ پائے گی عظمت حسین کی، دنیا سمجھ نہ پائے گی عظمت حسین کی، دنیا سمجھ نہ پائے گی دنیا سمجھ نہ پائے گی عظمت حسین کی، دونوں جہاں میں ہوتی ہے، دونوں جہاں میں ہوتی ہے شہرت حسین کی، دونوں جہاں میں ہوتی ہے شہرت حسین کی، دنیا سمجھ نہ پائے گی عظمت حسین کی۔ اور حسین کی عظمت دنیا بالکل نہیں سمجھ سکتی، وہ سمجھنے والا میرا رب ہے۔ بس ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، ان کا نام ذکر کر لیتے، اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے نا۔ آئیے مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، مختصر سے گفتگو کر لوں آپ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں طرف سے جب کچھ بولنا ہونا تو بول لیجیے، 10 منٹ اجازت ہے بول لیجیے، پھر اس کے بعد میں بولوں گا۔ بولنا ہے کسی کو؟ چانا سبحان اللہ مزید بول دیجیے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ کفار و مشرکین، یہودی اور عیسائی، یہ چاروں اسلام کے دشمن تھے، بلکہ تینوں اسلام کے دشمن ہیں، کفار، مشرکین اور یہودی اور عیسائی۔ چار کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ کفار اسے کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے، مشرکین اسے کہتے ہیں جو اللہ میں شرک کرے، یہودی اور عیسائی کو تو بخوبی آپ جانتے ہیں۔ مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس آئے اور بات کرنے لگے کہ اے میرے پیارے صحابیوں، اب کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا۔ کفار و مشرکین نے گھیرا اس لیے تھا کیونکہ انہیں جنگ کرنی تھی، لڑائی کرنی تھی، اور ادھر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار جنگ نہ تھے، جنگ میں جو لڑنے کا ہتھیار چاہیے تھا وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور تمام لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس بھالے نہیں ہیں، ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں، ہمارے پاس اچھے ڈال نہیں ہیں، لڑنے کے لیے سامان تیار نہیں ہے، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے سلمان، تمہیں کچھ بتاؤ کیا کیا جائے؟ مشورہ لے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فارس میں دیکھا تھا کہ جب لشکر زیادہ آ رہی ہوں اور ہمارے پاس لشکر کم ہو تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ چاروں طرف خندق تیار کر دینی چاہیے۔ خندق بولتے ہیں گڈھے کو نواز بھائی، کس کو؟ گڈھے کو۔ چاروں طرف گڈھا کر دیا جائے تاکہ دشمنان اسلام جب آئیں تو اس گڈھے کو پار نہ کر پائیں۔ ہمارے پاس لشکر کم ہے، وہ پار نہیں کر پائیں گے، اتنا لمبا گڈھا کھودا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اے میرے پیارے صحابیوں، جاؤ گڈھا کھود کر تیار کرو، خندق کھود کر تیار کرو۔ تمام صحابی نبی کا حکم سنتے ہی تیار ہو جاتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اب سوچو گڈھا کھودنا چھوٹا موٹا گڈھا نہیں ہے، چھوٹا موٹا خندق نہیں ہے۔ تمام صحابی اٹھتے ہیں، ہتھوڑا وغیرہ لیتے ہیں اور پہاڑ کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ کھود کے اتنا لمبا پہاڑ کھود دیتے ہیں کہ جتنے دشمنان اسلام آتے ہیں وہ اس خندق کو پار نہیں کر پاتے، وہیں رک جاتے ہیں۔
اب چاروں طرف سے گھیر تو لیا ہی گیا ہے. خندق اتنا لمبا کھودا گیا تھا, اتنا گہرا کھودا گیا تھا کہ اس کو پار کرنا کسی عام آدمی کا کھیل نہیں ہے. کوئی گھوڑا بھی اسے پار نہیں کر سکتا. اگر گھوڑا پار کرے گا تو کہاں گرے گا؟ گڈھے میں. تو ظاہر سی بات ہے جتنے لوگ لڑنے آئیں گے بغیر تلوار کے مارے جائیں گے. یہ دماغ تھا کہ ایسا کر دیں گے تو جتنے دشمنان اسلام آئیں گے سب گڈھے میں گر جائیں گے, خود ہی مر جائیں گے, ہم سب کو فتح حاصل ہو جائے گی. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈھا کھدوانے کے بعد, خندق کھدوانے کے بعد سب کو کہا کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھ جاؤ. کھانے پینے کا انتظام بھی دھیرے دھیرے جو تھا وہ ختم ہو رہا ہے, کیونکہ کب تک انتظار کریں گے. ادھر سے دشمنان اسلام گھرے ہوئے ہیں, لیکن پرابلم یہ تھی کہ ان لوگوں کا بھی کھانا ختم ہو رہا تھا. جو لڑنے کے لیے آئے تھے جتنا سامان لے کر آیا تو ان کا بھی ختم ہو رہا تھا, تو وہ سوچتے تھے جلدی سے جنگ ختم کیا جائے. تو ایک یہودی کا بہت بڑا پہلوان تھا, اتنا بڑا پہلوان کہ ہزاروں آدمی اس کے مقابلے میں اگر جائیں تب بھی ان کو مار گرائے گا وہ. اس کا نام تھا عمرو بن عبد عود. کیا نام تھا؟ عمرو ابن عبد عود. مرتبہ بولیے, عمرو ابن عبد عود. یہ بہت خطرناک پہلوان تھا, اتنا زبردست لڑاکا تھا کہ اس کے سامنے ایرو غیرو نتو خیرو تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھی اس کے سامنے لڑنے کے لیے. پہلے دن یہ آیا اور خندق کو پار کر لیا, اس گڈھے کو پار کر لیا, گھوڑے کو رفتار چڑھائی اور رفتار کرنے کے بعد خندق کو جب پار کیا تو اس قوم کی طرف آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور آ کر للکار کر کہنے لگا, ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ کس کو للکار رہا تھا جانتے؟ اسلام کو. اور ادھر کا قوم ایک دم پست تھی, لڑنے کا سامان تھا نہیں, لوگ بھی کم تھے اور اتنے تجربے کار بھی نہیں تھے, اور وہ لوگ بالکل سامان جنگ لے کر آئے ہوئے تھے. ایک دن آیا اور للکار کر چلا گیا. کوئی آپ کے گھر میں آئے للکار کر چلا جائے, برا بھلا کہے گے تو اچھا لگے گا نواز؟ اپنے آپ کو انسلٹ فیل ہوگا. دوسرے دن پھر خندق پار کر کے آیا. خندق پار کرنا یہ سب سے بڑا کمال تھا. خندق پار کر کے پھر ادھر آ گیا اور پھر کہنے لگا, ہے کوئی لڑنے والا مائی کا لال؟ حضرت علی سے برداشت نہ ہوا. بولو سبحان اللہ. ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی نبی کو برا بھلا کہے, حضرت علی کو تھوڑا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. آپ نے کہا حضور 2 دن ہو گیا اس کو آتے آتے, اجازت دیجئے تو ہم جائیں اس کے مقابلے میں. بولو سبحان اللہ. 1000 اس کے سامنے آ جاتے تب بھی وہ دبا دیتا. لیکن حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, حضور ہمیں اجازت دیجئے, بہت ہو گیا, 2 مرتبہ للکار کے جا چکا, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا ہے, آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جانا اتنی آسان بات نہیں. حضرت علی اکیلا کافی ہے ہزاروں پر وہ, اور ہمارے لشکر بھی اتنے نہیں ہیں. تم لوگ ہو اور تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو, اس لیے میں بھیجنا نہیں چاہتا. وہ ایک دن آیا, دوسرے دن آیا, للکار کر چلا گیا. تیسرے دن پھر آیا, اب کی بار آیا تو بہت برا کہا. کہا تم لوگ مسلمان ہو کہ چوڑی پہننے قابل ہو تم لوگ؟ جب تمہارے اندر بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو اسلام کیوں پکڑے ہو؟ اور محمد تم نے کس کو پال رکھا ہے؟ لیڈیز کو, عورتوں کو, جو ہم سے لڑ نہیں سکتے. اور جب لڑ نہیں سکتے تو تمہارے ماننے والے ہیں کیسے؟ تمہارا اسلام ہے کیسے جس پہ پاور ہی نہیں ہے؟ اتنا کوئی للکارے کو تو غصہ ہم کو بھی آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب رہا نہیں گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور اب اجازت دے دیجیے, پانی سر سے اوپر جا رہا ہے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی فرماتے حضور آپ کی بات مانتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں. اجلس یا علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ. اس کا نام عمرو ابن عبد عود ہے, وہ ہزاروں پر کافی ہے, اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. علی تم مت جاؤ, وہ عمرو ابن عبد عود ہے, اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے سنتے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ عبد عود ہے تو میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں, طالب کا لڑکا ہوں, ابو طالب کا لڑکا ہوں, میرا نام بھی شیر خدا ہے. میں رکوں
روکوں گا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نہ روکے، مجھے مقابلے میں جانے دیجئے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شابی دے رہے تھے حضرت علی کو، کیا علی تم کو دبا اس لیے رہا تھا کہ تم زیادہ اونچا اٹھو گے، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنا للکارنے کے بعد حضرت علی کو اجازت مل گئی، بولو سبحان اللہ۔ اور جب اجازت ملی ہے تو سمجھ لو کرامت بھی ملی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے، آپ کو میں کل بھی بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، ناٹے ٹائپ کے تھے، ہائٹ کم تھی اور ان کا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا تھا، لیکن بازو بہت مضبوط تھے، بازو بہت مضبوط تھے۔ پاؤں میں جو ہم لوگ کی نسیں دکھتی ان کی دکھتے نہیں تھی، ایک دم پاؤں مضبوط، ہاتھ مضبوط، سینہ مضبوط، بالکل تگڑے تھے ایک دم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اب دے دی ہے۔ پرمیشن کس نے دی ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی پرمیشن سے جو جائے گا وہ کبھی ہار کے آئے گا نہیں آئے گا۔ وہ بھی حضرت علی جن کا چرچا ہے گلی گلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور اب تو اجازت دے دی ہے، مجھے اپنا امامہ کیا ہے دے دیجئے، اپنی تلوار دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ بھی دیا ہے، ذوالفقار والی تلوار بھی دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آگے کے بال کم تھے۔ میں حلیہ تھوڑا بیان کرتا جو تاکہ اپنے دماغ میں امیجنیشن کے ساتھ سنیے، آپ تصور کیجئے کیسے ہوں گے حضرت علی۔ تھوڑا سا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، تھوڑا سا، بازو مضبوط ہیں، پاؤں کی نسیں دکھ نہیں رہی ہیں، پاؤں بھی بہت مضبوط ہے، جس کے پکڑ لے تو چھڑا نہیں سکتا۔ شیر والی پکڑ ہے، شیر خدا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی منع کر رہے تھے، اور منع اس لیے کر رہے تھے حضرت علی جب اٹھیں گے تو زبردست اٹھیں گے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن پانے کے بعد، اجازت پانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقابلے کے لیے چلے آئے، بولو سبحان اللہ۔ ادھر ایسا آدمی ہے جس کے مقابلے میں ہزاروں بھی بیکار ہیں، اور یہاں حضرت علی لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ نبی کے وفادار ہیں، لڑنے کے لیے تیار۔ اب ادھر سے عمرو ابن عبد اود کہتا ہے کہ اے نبی، اے محمد، اب تمہارے پاس ایک چھوٹے موٹے بچے رہ گئے لانے کو، ارے میرے مقابلے میں ایسے آدمی کو بھیجو جو تجربے کار ہو، جو لڑاکا ہو۔ اس بچے سے میں کیا لڑوں، کیا نام ہے تمہارا جی؟ آپ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا لڑکا ہوں، میرا نام علی ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمرو ابن عبد اود کہتا ہے تم ابو طالب کے لڑکے ہو؟ ابو طالب تو میرا دوست تھا، میں اس کو اپنا بھائی مانتا تھا، تو میرا بھتیجا ہوا، میں تیرے جسم میں اپنی تلوار چلا کر اپنی تلوار کو تیرے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، چلا جا، تو کیا لڑے گا مجھ سے، چھوٹا سا بچہ کل کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے مت کہو، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے چلے جاؤ، تم خودکشی کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور عمرو ابن عبد اود کا یہ بھی سن لیجئے کہ اس کے اوپر پورا لوکھن تھا، پورا لوہے کا کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ اگر اس پر تلوار بھی چلائی جاتی جعفر بھائی تو تلوار اثر نہیں کرتی، پورا پہنا ہوا تھا خول لوہے کا پورا، خالی اس کی آنکھ دکھائی دیتی تھی، بس سوچو، یعنی آپ تلوار بھی چلاؤ گے تب بھی اسے مار نہیں سکتے۔ فولادی کپڑا پہنا تھا، وہ لوہے کا کپڑا، اور حضرت علی کیا کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کانفیڈینس کتنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ جنتی سردار ہے نا، اس لیے کانفیڈینس ہے، اتنا اعتماد ہے اپنے اوپر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آئے ہیں تو بول رہے ہیں لڑ کے ہی جاؤں گا، کچھ کر کے ہی جاؤں گا۔ عمرو ابن عبد اود کہتا ہے کہ کاہے کو اپنی جان دینے کے لیے آئے ہو یار، چھوٹے سے بچے، کیا تم مجھ سے لڑو گے، میرے اپنے آپ کو میرے کو توہین معلوم ہو رہی ہے، مت لڑ، تم مجھ سے، تو چلا جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو لڑنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ ایسا کر، جا جو سب سے بڑا لڑاکا تیرے اسلام میں اس کو بھیج دے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت علی سے زیادہ کوئی لڑاکا ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجربے کار میرے بہت موجود ہیں،
لیکن تم مجھ سے ہی پہلے نپٹ لے. بولو سبحان اللہ. یار اتنے بڑے آدمی کے پاس جس سے کوئی جیت نہ سکتا ہو, جس کا ریکارڈ قائم ہو, جس کا دبدبہ قائم ہو, جس کا دبدبہ اتنا قائم ہو کہ چاروں قومیں یہ سوچ رہی ہیں کہ عمر ابن عبد اود سے کوئی جیت ہی نہیں پائے گا, اگر یہ چلا گیا جنگ میں تو جنگ جیتی سمجھو. اور وہ لوگ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, کیونکہ للکار کے 3 مرتبہ جا چکا تھا اور تیسری بار پھنس چکا تھا حضرت علی کے مطلب دام میں, جال میں. اب وہ کہنے لگا کہ بار بار کہہ رہا ہے حضرت علی تم چلے جاؤ یار, تم سے میں نہیں لڑنا چاہتا, تم ابو طالب کے بچے ہو, تم میرے بھتیجے لگو گے. تو حضرت علی کو غصہ آ گیا بہت تیز. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ, میں نے سنا ہے کہ تمہیں 2 چیزیں رکھی جاتی تو ایک چیز تم پسند کرتے ہو. کہنے لگا ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے. کہا 2 چیزیں میں بھی رکھ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ تو یہاں سے لوٹ جا. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں تم پر پیش کر رہا ہوں, 2 اختیارات دے رہا ہوں, یا تو تم لوٹ جاؤ. تو کہنے لگا میں لوٹوں گا نہیں, میری توہین ہے, میں کبھی جنگ سے بھاگا نہیں ہوں. تو دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو تب یہ کر کے اسلام قبول کر لے. 2 آپشن ہے تیرے پاس, اے اسلام قبول کر, بی یہاں سے بھاگ جا. تو اس کو دونوں آپشن قبول نہیں تھے. بولا نہیں بھاگوں گا, نہیں اسلام قبول کروں گا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر تجھے یہ دونوں باتیں قبول نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا. جنگ کے لیے اب اس کو اتنا تیز غصہ آیا, اتنا تیز جلال آیا کہ ایک چھوٹا سا بچے مجھ سے منہ لڑا رہا ہے. اپنی تلوار اس نے نکالی. پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ اس پر تلوار کا اثر چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس نے کپڑے کیسے پہنے, لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے, خود پہنا ہوا ہے, صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. اس نے تلوار نکالی, برابر حضرت علی کی طرف وار کرنا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تلوار سے اسے روکنا شروع کیا. روکتے رہے, روکنا بھی بہت بڑا کمال ہے. بولو سبحان اللہ. اتنا بڑا جنگجو سپاہی ادھر سے ہے جس کا نام ایسا ہے جو ریکارڈ میں شامل ہے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لڑ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کے تمام وار کو بیکار کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عمرو ابن عبد عود, اب تو نے بہت وار کر لیے, میں نے تیرے وار کو روکا ہے, اب سمجھ میرے وار کو روک کر دکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے اچھلتے ہیں اور اچھلنے کے بعد اس کے سر کے اوپر جاتے ہیں, ایسی تلوار مارتے گئے کہ 2 ٹکڑوں میں گر جاتا ہے وہ. بولو سبحان اللہ یار. 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, آدھا ادھر آدھا ادھر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب تلوار پڑتی ہے تو گویا ایسی پڑ رہی تھی جیسے بجلی چمک رہی ہو, گویا ایسی پڑ رہی تھی جیسے بازوؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کی طاقت دے دی ہو. جب بازو اس کے سر پر پڑتی ہے تو سر ہے, گھوڑا بھی کٹ کر زمین پر بکھر جاتا ہے. یہ ہے حضرت علی کی طاقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جعفر بھائی کوئی معمولی آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اتنا بڑا جب اس کو مارا تھا نا تو قوم میں ایک نعرہ لگا تھا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے اپنے سینے سے لگاتے ہیں, کہتے ہو میرے علی تیرا چرچا یوں ہی نہیں ہے, تیرا آج کا ایک ضرب, تیرا آج کا ایک مارنا میرے امتی تمام عبادتیں کرتے رہیں, تمام نفلی عبادتیں کرتے ہیں رہیں, ان کی تمام عبادتیں ایک طرف, تمام اعمال ایک طرف, تمہارا ایک تلوار چلانا ایک طرف. ایک تلوار میں اتنی طاقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب قتل کر لیتے ہیں اس کو تو ایک نعرہ سے بلند ہوتا ہے اسلام کے ماننے والوں میں کہ وار علی, کوئی اس کے مقابلے میں جانے کو تیار نہیں تھا, کوئی اس کے مقابلے میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک علی تھے جو بچپن میں بھی نبی کا ساتھ دیے تھے, آج بھی نبی کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے ہی رہیں گے الحمدللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب قتل کر لیتے ہیں, اب قتل کرنے کے بعد وہاں کا رول تھا, اصول تھا, نیم تھا, جس کو مارا جاتا تھا اس کے سارے زیورات اتار لیے جاتے تھے,
सारी चीजें उतार ली जाती थी, जो भी मालो मोल रहता था ले लिया जाता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब उसको मार दिया तो सीधा वापस चले आए। शाह यज़दा परवरदिगार कैसे कहते हैं ना, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार। माशाअल्लाह याद दिलाने के लिए शाह यज़दा ऐसे यार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला से कोई जीत सकता ही नहीं, वो ऐसे विनर है, ऐसे विनर है कि कोई जीतने का सोच भी नहीं सकता। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से वापस होते हैं। उसकी बहन भी आई हुई थी जंग में। उसकी बहन को जब खबर लगी कि मेरा भाई मारा गया तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी बहन ने कहा मेरा भाई ऐसे थोड़ी ना मारा जाता, मेरा भाई मूली उली थोड़ी है, गाजर उधर थोड़ी काट देंगे लोग। तो उसे लोगों ने यकीन दिलाया कि एक पिस्ताकद आदमी ने जिसका नाम हजरत अली है, उसने तेरे शौहर को, तेरे भाई को मार दिया है। वो आई अपने भाई के पास, देखती क्या है कि 2 टुकड़ों में उसका जिस्म बटा हुआ है। वहीं पर बैठ कर रोने लगती है। लेकिन देखते देखते जब उसकी नजर उसके बाजुओं पर पड़ती है, जो सोने के जवाहरात उसने पहने थे, उसको लगा कि ये तो ले लेना चाहिए, इसने मारा है। उसूल था भाई, नियम था, कानून था जंग का कि जो मारा जाता था, जो हार जाता था, उसके सारे दौलत ले लिए जाते थे। लेकिन हज़रत अली ने लिया नहीं था। तो उसकी बहन ने कहा कि जिसने भी इसको कत्ल किया मेरे भाई को, बड़ा गयूर आदमी है, बड़ा गैरतमंद आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। हालांकि उसे अफसोस था अपने भाई के मर जाने का, लेकिन हैरत इस बात की थी कि जो मारने वाला है वो बड़ा गयूर आदमी था, जिसका नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हमारी तरफ से ऐसी तलवार चली है जो कयामत तक लोगों को याद रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भोईपाड़ा की सरजमीन पर हमें याद है, बोलो सुभान अल्लाह, आप लोगों को भी याद हो गया। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जबरदस्त थे, उनके बेटे भी जबरदस्त। इसीलिए तो हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात और सुन लें आप, दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंगजू तो थे ही, लड़ाका तो थे ही, किसी से डरते भी नहीं थे। उनका किरदार भी बहुत अच्छा था। किरदार किस कदर था कि आपकी ज़िरा चोरी हो गई थी। ज़िरा जो कपड़ा होता है लोहे का, पहनते हैं ना जंगों में, तो वो चोरी हो गई थी। एक यहूदी ने चुराया था। आप पहचान जाते हैं, कहते हैं ये कपड़ा मेरा है, ये ज़िरा जो लोहे का है ये मेरा है, लोहे का कपड़ा। तो उसने कहा कि अगर आपका है तो आप गवाह हमारे पास दीजिए, गवाह लेकर आइए तो मैं दे दूंगा। भाई आपका सामान, वो गवाही चाहिए मुझे, आई विटनेस लेकर आइए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त क्या थे, खलीफा वक्त थे, वक्त के खलीफा भी थे। चाहते तो दबाव बना कर ले लेते, 2-3 झापड़ मारते और दे देता वो। लेकिन आपने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज तो लोग एक मरतबा बन जाते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से तो फिर जिंदगी भर जमाते हैं। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं अदालत में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? उस वक्त अदालत के जज जो थे उनका नाम काजी शुरैह था। क्या नाम था? काजी शुरैह। उनके पास जाते हैं अदालत में अपना दावा लेकर कि मेरा ज़िरा चोरी हो गया, जो यहूदी ने चुराया मुझे दिलवाइए। तो काजी शुरैह कहते हैं कि आप अली ज़रूर हैं, लेकिन ये अदालत आलिया जो इस्लाम से बिलोंग होकर चलता है। आपके इन इमाम हसन और आपके गुलाम कंबर, जिसका मैंने कल बयान किया था फत्ता का, तो गुलाम हो चुका था बाद में। तो आपने कहा इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, आप ऐसा करें कि दूसरे गवाह लेकर आए जो आपके फेवर में ना हो। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर से आने लगे, आपका दावा खारिज कर दिया गया, पिटीशन खारिज कर दी गई। जब अदालत से बाहर निकले तो जाहिर सी बात उसकी जीत हो चुकी थी जिसने चुराया था। उसने कहा अली यार तुम बाहर निकल गए, तुम्हें अफसोस नहीं है अपने ज़िरा चोरी होने का? कहा कोई बात नहीं, मैं अदालत में गया था, मेरी तरफ से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे गुलाम कंबर की गवाही कबूल थी, जायज़ थी, लेकिन काजी शुरैह के नज़दीक जायज़ नहीं थी, वो अदालत है, वहाँ पर उसकी गवाही नहीं लगी। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने ज़िरा चुराई है, उसका फैसला अल्लाह करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि उसने दिल में एक बात सोची यहूदी ने
کہ حضرت علی اپنے خلیفہ وقت ہیں، اس وقت چاہتے تو دباؤ بنا سکتے تھے، پریشر کر سکتے تھے مجھ پر، قاضی شرح پر بھی پریشر ڈال سکتے تھے کہ میرا فیصلہ کروائیے میرے حق میں، گھوس دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں نا۔ تو اس نے اپنے دل ہی میں سوچا اور دل ہی نے جواب دے دیا کہ اگر ان کو دباؤ ڈالنے سے کسی چیز نے روکا ہے تو اسلام نے روکا ہے، سبحان اللہ۔ اب جیسے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کی زرہ لی، آپ نے میرا دل لے لیا، بولو سبحان اللہ۔ میں نے آپ کی زرہ لی، آپ نے میرا دل لے لیا، اب ایسا کریے اس دل کے گہرائی میں کلمہ کا نور عطا فرمائیے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب دیری کس بات کی ہے، چلو جب تم کو کلمہ پڑھنے کا شوق ہے، جنت میں جانے کا شوق ہے، زرہ دینے کا شوق ہے، تو آؤ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کو مسلمان بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی سے ہی کربلا کی شروعات ہوتی ہے دوست۔